بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسے قبائے امارت سمجھ رہے ہیں جناب، کسی کے جسم سے چھینا ہوا کفن تو نہیں۔ امیر شہر کی مسند کو غور سے دیکھو، کسی غریب کی بیٹی کا پیرہن تو نہیں۔ 22 ارب روپے کے 2 طیارے خریدنے کے بعد پنجاب میں صحت اور تعلیم کے بجٹ میں 35 ارب روپے کی کمی کر دی گئی۔ 35 ارب روپے کی صحت اور تعلیم میں، جو کسی معاشرے کی اجتماعی بہبود کے لیے سب سے اہم ادارے سمجھے جاتے ہیں۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، غیر معمولی اضافہ ہے۔ 1.5 لاکھ سرکاری ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اپنے گھروں پر سولر پینل لگوانے والوں کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ حکومت کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں نے زر مبادلہ کی بچت کا راستہ ڈھونڈا، اپنے روپے خرچ کر کے، ورنہ سرکاری بجلی تو درآمدی پٹرول سے اور گیس سے اور ڈیزل سے پیدا ہوتی ہے، تو اس کی بجائے ان پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ کس طرح کے لوگ ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں۔ 1200 ارب روپے اطلاع ہے کہ اب تک ذمہ دار اخبار نویس نے لکھا ہے، اب تک پیٹرولیم لیوی کی مد میں حاصل کیے جا چکے ہیں۔ اگر حکومت ٹیکس وصول نہیں کر سکتی، اگر حکومت ملی لانڈرنگ کو نہیں روک سکتی، تو اس کی سزا ہر غریب آدمی کو کیوں دی جائے گی؟ یہ وہ رقم ہے، یہ 1200 ارب روپے جو ہیں، یہ صوبوں کو نہیں دیے جاتے، یہ وفاق اپنے پاس رکھتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عام آدمی پہ کیا بیت رہی ہے، ذرا سا تمل انہیں لوگوں کو اذیت دینے میں نہیں۔ اربوں ڈالر شریف خاندان نے، زرداری خاندان نے، چودھری خاندان نے، ان کے علاوہ مافیاز نے سمیٹ لیے۔ صرف ایک ادارے پہ 6 ارب روپے کا ٹیکس ہڑپ کرنے کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ مافیاز اس کے سوا لوگوں کو لوٹ رہی ہیں۔ بجلی کے کارخانے کیسے لگائے گئے؟ بنگلہ دیش اور انڈیا سے 2 گنا کے نرخ پر۔ گیس بھی مہنگی خریدی گئی۔ 40,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے، استعداد ہے، ضرورت 23,000 میگا واٹ کی، وہ بھی نہیں استعمال ہوتی شدید گرمی کے سوا۔ اور گیس بھی مہنگی ہے۔ اس پہ یہ تر رہا ہے کہ 15 ملین ڈالر ہر سال ان ٹرمینلز کو دینے ہوں گے جن کے ذریعے گیس منتقل ہوتی ہے، کام کریں یا نہ کراچے۔ کراچی کی سڑکیں جنگ زدہ شہر کا منظر پیش کرتی ہیں، جیسے ایران کا کوئی شہر ہو۔ کسی کو حیا نہیں آتی اس پہ۔ یوسف بن تاشفین نے کہا تھا، 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا حکمران شاہانہ زندگی بسر کریں یا عام آدمی کے بہبود کریں، تیسری کوئی صورت نہیں ہوتی۔ امریکہ اور ایران کے وفود تو معلوم نہیں کب آئیں گے، کب مذاکرات شروع ہوں گے، لیکن پنڈی اور اسلام آباد کے شہری یرغمال ہیں۔ سبزیاں کم پڑ گئی ہیں، ٹرک باہر کھڑے ہیں، ان میں پڑے ہوئے پھل اور سبزیاں ضائع ہو رہی ہیں، بعض گھروں میں دودھ اور پانی بھی نہیں پہنچ رہا۔ بھائی جب ضرورت ہوگی بند کر لینا۔ بھائی آپ نے مشق کر لی، یہ ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اگر کوئی دھماکہ ہو گیا تو امریکی تو آنے سے انکار کر دیں گے، کسی بھی جگہ ہو گیا، آپ نے مشق کر لی۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، کام وقت سے پہلے کرنا ہوتا ہے۔ نہ آپ کی پولیس اس قابل ہے، اس کو آپ نے درندہ پولیس بنا دیا جو راہ چلتے کو پکڑتی ہے، جو کسی بھی شخص پہ کوئی بھی مقدمہ قائم کر کے اس سے پیسے اینٹھ لیتی ہے، یعنی ایک درندوں کا لشکر بنا دیا، اس کی کوئی تربیت نہیں کی۔ نہ آپ نے کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو بہتر بنایا، نہ انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سنکرونائزیشن کو بہتر بنایا۔ اس کی سزا شہریوں کو کیوں دے رہے ہیں آپ؟ جب ضرورت ہوگی آپ نے مشق کر لی، اور جب ضرورت ہوگی تو اس وقت ابھی سے کیوں سارے راستے بند ہیں، ابھی سے کیوں لوگ اذیت دے رہے ہیں؟ ایسی خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں سہیل آفریدی کا جلسہ کامیاب رہا۔ جلسے سے زیادہ ان کے استقبال میں جوش و خروش دیکھنے میں آیا، بے شمار پھول ان پہ برسائے گئے، بے پناہ جوش و خروش تھا۔
4-5 برس کے بعد آزاد کشمیر میں اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھنے میں آئی ہے جہاں سیاسی جماعتیں سرنڈر کر چکی ہیں، سوائے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے، اور کوئی وہاں طاقت کا کبھی کوئی سیاسی جماعت مظاہرہ نہیں کر سکی، اسے پوری طرح غلبہ پا لیا گیا ہے، لوگوں نے سر جھکا دیے گیا ہے۔ جلسہ گاہ میں لوگ بتا ڈی چوک کے نعرے لگتے رہے، لوگ احتجاج، کارکن جو ہیں وہ احتجاج چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان حالات میں احتجاج کیسے ممکن ہے؟ ساری توجہ جو ہے وہ ایران کی وجہ سے اور اپنا حرمت بند ہونے کی وجہ سے مہنگائی پہ ہے، بے روزگاری پہ ہے، جنگ سے دنیا بھر کی معیشتیں لرز رہی ہیں، لیکن لیڈروں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے، لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے، اور ایک آدھ لیڈر کا یہ حال نہیں ہے، سبھی کا یہ حال ہے۔ دیکھیے احتجاج کو زندہ رکھا خان صاحب کے بہنوں نے، علیمہ خان اور ان کی دوسری بہنوں نے، لیکن دوسری طرف یہ حال ہے کہ برملا اپنی پارٹی کے رہنماؤں کی تحقیر کرتی ہیں، حالانکہ جب وہ ایسا کریں گے تو اس سے کیا نتیجے سے مایوسی پھیلے گی۔ اچکزئی صاحب کا معاملہ یہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا، اچکزئی صاحب کا کیا معاملہ ہے، مستقل خاموشی انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، اس سے مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر وہ کوئی بات چیت کر رہے ہیں یا کوئی اور ان کی ریزرویشن ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو انہیں اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب جو پارٹی کے ورکر ہیں ان کی اللہ کے فضل سے کوئی تربیت تو کی نہیں گئی، کوئی اچکزئی صاحب پہ الزام لگاتا ہے، کوئی جناب سہیل آفریدی پہ، میں نے دیکھا کل ایک صاحب ہیں بیرون ملک سے، وہ اپنا وہ کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ حرکت کرتے رہتے ہیں، وہ اس کی بھی اچکزئی صاحب کی مذمت کی، اس نے سہیل آفریدی کی بھی مذمت کی۔ یہ سمجھ نہیں آئی سہیل آفریدی نے کیا کس جرم کا مرتکب ہوا ہے وہ۔ اور ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف آپ اپنا سیکرٹری جنرل سے میں پارٹی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی اپنا راجہ سلیمان اکرم صاحب کو سیکرٹری جنرل ہیں، انہیں پورے اپنے اختیارات استعمال کیوں نہیں کرتے؟ 5 حصوں میں پنجاب تقسیم ہے، اس میں جگہ جگہ کارکنوں کو شکایت ہے، بعض بپی سے مثلا بہت شکایت ہے، اور بھی بہت کئی لوگوں سے شکایت ہے، وہ ان کو ریپلیس کریں، اپنے اختیارات استعمال کریں۔ حالت یہ ہے کہ وہ لاہور کی جیل میں قیدیوں پہ وہ ایک مصیبت بیت رہی ہے، اس کی حالت خراب ہے اعجاز چودھری کی، اس کو عالیہ حمزہ کو بار بار ہم عرض کرتے ہیں، وہ منشیات کی عادی اور HIV کی شکار خواتین کے ساتھ رکھا گیا ہے، اس کی آنکھوں میں خرابی ہے، صنم جاوید کی، ڈاکٹر یاسمین راشد کی، سرفراز چیمہ صاحب کی حالت اچھی نہیں ہے، محمود رشید بھی بیمار ہیں، کوئی آواز، کوئی احتجاج نہیں ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی PTI کے لیڈروں نے، ایک پریس ریلیز جاری کیا، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ ایک ناقابل فہم بات ہے۔ جو وہ بنائے گئے ہیں پارلیمانی بورڈ گلگت بلتستان کے، اس میں ناراض ہیں PTI کے نظریاتی کارکن، وہ کہہ رہے ہیں کن لوگوں کو مسلط کر دیا، مثلا وہ اپنا سیف اللہ نیازی کو گلگت بلتستان میں لگا دیا، بھائی اس میں سنگین الزامات ہیں، اور لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو آپ نے رکھے ہیں اس میں، تو پھر ایسے الیکشن کی ضرورت کیا ہے جن کی بنیاد اس پر ہوگی؟ اب عمران خان جیل میں ہے تو ظاہر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ گھر والا گھر نہیں تو ہمیں کسی کا ڈر نہیں۔ ایک تو ویسے ہی حالات سازگار نہیں ہیں، پارٹی کی تنظیم نہیں ہے، بار بار لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے، دوسرا یہ جو صورتحال ہے دنیا کی، اور PTI کے لیڈروں کا حال کیا ہے؟ ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہیں، ایک جگہ بیٹھنا تو دور کی بات ہے۔ وہ بھائی اختلاف تو ہوتا ہے، یہ تو انسانی فطرت ہے، نقطہ نظر تجزیہ مختلف ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اس کا علاج یہ اکٹھے بیٹھے، بدگمانی اگر کوئی ہے تو دور کریں۔ اور بدگمانیاں کیسے بڑھتی ہیں؟ جب رابطہ نہیں ہوتا، بدگمانیاں خودرو پودوں کی طرح برسات میں جیسے پودے بڑھتے ہیں اس طرح بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر یہ شخصیت پرست معاشرہ، ہر شخص کے ارد گرد خوش آمدی ہوتے ہیں جو اس کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایران امریکہ مذاکرات کا معاملہ لٹک گیا ہے، مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے روک دیا ہے جیرڈ کشنر کو اور اسٹیو وٹکاف کو، اور اسے تو بالکل ہی اب لگتا ہے کہ مذاکرات سے الگ کر دیا گیا JD وینس کو۔ سوشل میڈیا پہ بھی یہ اس طرح کی چیزیں آ رہی تھی، مگر ان کو ہم افواہی سمجھیں گے جب تک ان کی تصدیق نہ ہو جائے۔ کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی عمان جاتے ہوئے راستے سے پھر تہران چلے گئے ہیں،
غالباً وہاں کوئی ہنگامی صورتحال ہے، مشورے کی صورتحال ہوگی، ایک ملک جو جنگ لڑ رہا ہو اور اتنی خطرناک صورتحال ہو جس کا گھیراؤ کر لیا گیا ہو، ضرورت کی چیزیں نہ پہنچ رہی، غذا نہ پہنچ رہی ہو، دوائیں نہ پہنچ رہی اور ضرورت کی چیزیں نہ پہنچ رہی، وہ اب یہ کہا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح یہ بھی سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ عمان جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، اور ہوگی اگر یہ بات درست ہوگی تو سرگرمی تو انہوں نے بہت دکھائی، اور مذاکرات کو دراصل جنرل عاصم منیر ہی لیڈ کر رہے ہیں۔ وہ ان کا تو شہباز شریف صاحب کا تو نہ کوئی یہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، نہ ان کا خارجہ امور کا کوئی تجربہ ہے، اور نہ ان کے پاس ایسے ماہرین ہیں۔ وزارت خارجہ ہے تو صحیح، لیکن ان کا کوئی پس منظر نہیں ہے اس کے، یہ کہ بجائے خود ایک بہت اہم کام ہے، تو وہ تو کچھ تجربہ رکھتے تھے نواز شریف صاحب، تو ان کا تو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اسرائیل ہے، جو جنگ چاہتا ہے۔ لبنان کے کچھ علاقے پر اس نے قبضہ کر لیا ہے اور اسے بفر زون قرار دے دیا ہے، اور حزب اللہ کے ترجمان کا کہنے نے کہا آج یہ کیسی جنگ بندی ہے، حملے تو ہو رہے ہیں، صرف ایک گاؤں میں 6 آدمی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی کہتے ہیں حزب اللہ کے لوگ بھی تو حملہ ور ہو رہے ہیں، ظاہر ہے حملہ ور نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے۔ امریکہ پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیتن یاہو کا دباؤ ایک بار پھر بڑھ گیا ہے، اسی لیے جیرڈ کشنر اور اسٹیو کاف کو مذاکرات سونپے۔ دونوں کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ وہ صہیونی ہیں، اور نیتن یاہو سے ان کا رابطہ رہتا ہے، بلکہ اس کے وفادار ہیں۔ امریکیوں کا وہی مسئلہ ہے، جنگ بندی چاہتے ہیں امریکی عوام، امن چاہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں خفت کا سامنا نہ کرنا پڑے، ناکامی کا تاثر پیدا نہ۔ بھئی جنگ آپ ہار چکے ہیں، میدان جنگ میں اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے، رجیم چینج نہیں کر سکے، ایرانیوں کو آپ ڈرا نہیں سکے، آپ کے حلیفوں نے آپ پہ عدم اعتماد کر دیا، عرب ممالک نے، دنیا بھر کے حلیفوں نے، جرمنی نے، جاپان نے، آسٹریلیا نے، اسپین نے تو مطلب یہ کہ ایک طرح کی بغاوت ہی کر دی۔ کوئی وہ خود چیخ رہے ہیں اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کے کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ یورپ کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، اور یورپ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ چین سے تعلقات بہتر بنائیں۔ اسپین میں تو انہوں نے شی جن پنگ نے بیان جاری کیا باقاعدہ کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اسپین کے، اور دنیا جو ہے چین کی طرف مائل ہو رہی ہے، اپنی تباہی کا بندوبست جو ہے وہ قومیں ایسے ہی کرتی ہیں۔ دیکھیے امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ایک قاسم سلیمانی سے لے کے اور امریکی ایرانی صدر سے لے کے اب تک، اور آیت اللہ خامنائی جن کی ایک شخصیت کی ایک روحانی حیثیت بھی ہے، وہ ان لوگوں کو قتل کر ڈالا، کتنے سائنسدانوں کو قتل کر ڈالا اسرائیلیوں نے اور امریکیوں نے، کتنے لیڈروں کو، اسماعیل ہانیہ کو قتل کر ڈالا۔ یہ لیڈر ہوتے ہیں جنہیں قوم کا اعتماد حاصل ہوتا ہے، جو ملک کے مختلف طبقات کو متحد رکھتے ہیں، انہیں مطمئن رکھتے ہیں، انہیں تسلی اور تشفی دے سکتے ہیں، ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ ہمارا اپنا جب یہ لیڈر نہیں رہتے ایسے جن پر قوم کو اعتماد ہو پوری طرح سے، تو ان کی جگہ پھر انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، پھر زیادہ سخت گیر لوگ آتے ہیں۔ خود ہمارا تجربہ یہ ہے، یہ طالبان انتہا پسند جو تھے پاکستانی طالبان، اس کے سلسلے میں پاکستان کا تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی لیڈر مارا گیا اس کے نتیجے میں دہشت گردی بڑھ گئی۔ لیڈر تو بات کر سکتا ہے، اسے لوگوں کا اعتماد حاصل ہوتا ہے، میں غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا، دہشت گردی تو دہشت گردی ہے، اس کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی، ظاہر کوئی بھی ہوش مند آدمی تو جس کا دماغ ٹھکانے پہ ہو یہ نہیں کر سکتا، لیکن لیڈر مر جاتا ہے اس کی جگہ کئی لیڈر پیدا ہو سکتے ہیں، پھر انتہا پسندی کو فروغ ملتا ہے، اس سے رد عمل جلتا ہے۔ پچھلے 10-12 سال میں ایرانیوں نے کتنے تحمل کا مظاہرہ، کتنے لچک کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کو ان کی کمزوری پہ محمول کیا گیا۔ امریکی جھوٹ بولتے ہیں، بار بار دھوکہ دیتے ہیں، دونوں بار مذاکرات کے دوران ایران پہ حملہ کیا۔ سب سے زیادہ افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ امریکی ایما پر امریکیوں کے کہنے پہ پاکستان نے ایرانیوں سے کہا کہ آپ اپنا ہرمز کھول دیں تو جنگ بندی ہو جائے گی۔ جنگ بندی کا مطلب جنگ بندی ہے، تمام محاذوں پر خاموشی۔
لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے کہا جی اور گھراؤ ہم کریں گے، وہ تو ختم نہیں کریں گے۔ یعنی یہ کیسی جنگ بندی ہے؟ ظاہر ہے یہ بجائے خود ایک ایکٹ آف وار ہے۔ اب یہ پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ امریکہ کو اس سے روکنے کی کوشش کرتا۔ ممکن ہے کوئی کوشش کی بھی ہو، لیکن پاکستان کے امریکہ پہ کتنا دباؤ ڈال سکتا ہے؟ جب آپ انحصار کرتے ہوں کسی ملک پر تو آپ کتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ مذاکرات میں سہولت کار کا فرض بہرحال یہی ہوتا ہے کہ فریقین سے، دونوں فریقوں سے انصاف کیا جائے۔ ایرانی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ لیبیا، شام اور عراق کا حشر دیکھ چکے ہیں۔ مزاحمت کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ممکن ہے جنگ کی صورت میں بھی ایران کو بہت نقصان پہنچے، لیکن بہرحال یعنی سرنڈر کرنے سے، بزدلی اختیار کرنے سے تو یہ بہتر ہے۔ اور وہ ایرانیوں میں اتنا دمخم ہے کہ اس کی تعمیر نو کر سکتے ہیں اپنے ملک کی۔ جنگ کے بعد، عالمگیر جنگ کے بعد سے یہ سارا یورپ اجڑا پڑا تھا، جاپان تباہ ہو چکا تھا، تو روس بھی تباہی تھا۔ ظاہر ہے جنگ کے تو اثرات ہوتے سوائے امریکہ کے سارے، لیکن ان کی تعمیر نو ہو گئی نا۔ کہا جاتا ہے کہ جی ایران ایک قدیم تہذیب ہے، اس پہ میں سنتے سنتے اکتا گیا ہوں۔ ایران ایک تہذیب ہے قدیم، ہاں جی، جیسے کوئی مٹا نہیں، اس کا جغرافیہ بھی اس کا مددگار ہے۔ ان چیزوں کی ایک اہمیت تو ہوتی ہے، لیکن سب سے اہم نقطہ کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یہ ہے کہ امام خمینی نے دو بڑے کارنامے، آیت اللہ خمینی نے دو بڑے کارنامے انجام دیے۔ ایک تو انہوں نے جہاد کے تصور کو زندہ کر دیا اور شہادت کی عظمت کو اجاگر کر دیا، قوم کی رگ رگ میں سمو دیا اسے۔ یہ ہے ایران کی اصل قوت۔ جب لوگ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت تسخیر نہیں کر سکتے ہیں۔ سیاسی طور پہ آپ دیکھ لیں، ابھی سری لنکا کے لوگ باہر نکل آئے پچھلے برس۔ نیپال میں کیا ہوا؟ نیپال میں اتنا بڑا انقلاب دیکھنے میں آیا، ساری شرافیہ کی مراحت ختم کر دی گئی ہیں سرکاری افسروں کی۔ خود وزیر اعظم 35 سال کا آدمی وزیر اعظم بن گیا۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ کتنی پینیٹریشن، ہر جگہ راہ کے لوگ موجود تھے، انڈین آرمی موجود تھی، ان کے جاسوس موجود تھے ہر سطح پہ، اور حسینہ واجد جو ہے وہ ہر طرح سے بھارت کے ساتھ دینے کے لیے تیار تھی۔ ایک کرکٹ کا میچ جیت گیا پاکستان سے بنگلہ دیش ایک دفعہ، تو جیت گیا، اچھی بات ہے، اس میں کیا؟ تو وہاں چھٹی کا اعلان کیا گیا نفرت کے بیچ میں۔ ہر طرح سے انڈیا نے اور عوامی لیگ نے اپنی گرفت قائم کر لی تھی۔ پھر کیا ہوا جب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو کہاں ہے اب بھارت؟ اب بھارت ان کا سب سے بڑا مخالف ہے۔ یہ تو بڑی یعنی یہ معقول بات ہے کہ وہ اس کو ہوا نہیں دے رہے دشمنی کو، یہ سوجھ بوجھ کی بات ہے، لیکن بہرحال لوگوں کے دلوں سے تو نکل گیا۔ امریکی پابندیوں سے ایران کے لیے مشکلات پیدا ہوئی، ضرور ہوئی، لیکن ایک اعتبار سے انہیں نئی زندگی بھی ملی۔ دیکھیے ایرانی ڈرون اور میزائل اسی کی پیداوار ہے نا، اسی کا مظہر ہے نا۔ 4000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ٹیگو گارشیا، 4000۔ وہاں پچھلے ہفتے انہوں نے میزائل پھینکے، میسج دیا کہ دور دراز امریکی اڈوں پہ بھی وہ حملہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم دور دراز امریکی اڈوں پہ کر سکتے ہیں تو یہی صورتحال رہی، زیر زمین ان کے شہر ہیں جہاں وہ ڈرون بناتے ہیں، جہاں میزائل بناتے ہیں، اور یہ امریکہ کا جو خواب ہے کہ وہ اپنا ان کے حوالے کر دیں اپنا جوہری مواد، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب راہ ہرمز کھول دیں، جوہری مواد ان کے حوالے کر دیں، مطلب چین کو، اسرائیل کو اور امریکہ کو موقع دیں کہ کچھ تیاری کے بعد ایک بار پھر ان پہ حملے کریں۔ لمیٹیشنز ہوتی ہیں سب کی دنیا میں، لمیٹ صرف اللہ تعالیٰ کے نہیں، قادر یعنی قدرت کاملہ کے نہیں ہے، مالک کون و مکان کے نہیں، سارے کی۔ اسلحہ ان کا کم ہو گیا ہے، ٹوماہاک میزائل کم ہو گئے ہیں، جہاز ان کے گرے ہیں، ہمتیں پست ہو گئی ہیں، تو وہ ایرانی کیوں سرنڈر کریں گے جب ان کے سامنے مزاحمت کا راستہ کھلا ہے؟ ایران اور کو اپنا اس کے روس اور چین کی مدد آتا ہے۔ روس کے ساتھ تو ان کا دفاعی معاہدہ بھی ہے، دفاعی تعاون کا۔ زیادہ مدد چین دے رہا ہے، دیکھیے ان کے B-2 جو وہ اپنا
سیٹلائٹ ہے، اس سے ہمہ وقت معلومات ان کو ملتی رہی 24 گھنٹے، اور اسی کی وجہ سے وہ کامیاب رہے. اسلحہ بھی ظاہر ہے انہوں نے دیا. پھر چین کی وجہ سے اب شمالی کوریا کے لیڈر نے، کم جانگ ان نے ایران کو جو اسلحہ مہیا کیا بڑا تباہ کن ہے. یہ تازہ خبر یہ ہے کہ کچھ اسلحہ انہیں دیا ہے، ذمہ دار ذرائع بتا رہے ہیں، جو اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے بہت. یعنی یہ 40 روزہ جنگ میں وہ اسلحہ تو نہیں برتا گیا، وہ اسلحہ اگر برتا جائے گا. پھر سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ بار بار یہ باتیں دہرانی پڑتی ہیں، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ. 77 برس سے ایران کی مذہبی قیادت جو ہے وہ اپنی قوم کو بتا رہی ہے کہ دریائے نیل سے فرات تک جب ہمارا قبضہ ہوگا، پھر ایک مسیح نمودار ہوگا جو انہیں ساری دنیا کی قیادت عطا کر دے. امریکیوں کی مشکل یہ بھی ہے کہ رائے جنگ کی حامی نہیں. دوسری طرف مشکل یہ ہے کہ سیونی لابی بہت طاقتور ہے. $100 ملین دیے تھے اس کو، $100 ملین ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ہر کہیں ان کا رسوخ ہے، میڈیا میں ہے، فلمی دنیا میں اس کی وضاحت کرتا رہتا ہوں. دوسری طرف یہ کہ عرب ممالک کا تو مستقبل مخدوش ہے اگر یہ صورتحال رہتی ہے. اب بحیرہ احمر کے راستے سعودی عرب والے اپنا تیل بیچ رہے ہیں، اور دنیا بھر کی معیشتیں خیر تباہی سے. دبئی اور ابو ظہبی میں ہزاروں گاڑیاں کھڑی ہیں جن پہ اتنی گرد جم گئی ہے کہ عبارت لکھی جا سکتی ہے. کسی نے تندن کہا کہ ان پہ امن کا معاہدہ لکھا جا سکتا ہے. بے شمار سرمایہ دار ملک چھوڑ گئے ہیں. برطانوی، جرمن اور KLM جو مشہور ایئر لائن ہے اس نے کم از کم 3000 پروازیں منسوخ کی ہیں. کسی بھی منہدم عمارت کی تصویر بنانے والے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے، بعض سرمایہ کاروں کو گرفتار کیا گیا، ان کے بیرون ملک جانے پہ ایک کی تو تفصیل بھی معلوم ہے، بیرون ملک جانے پہ پابندی لگا دی گئی ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری ظاہر ہے سب سے بڑا ذریعہ آمدن تھا، ان کے معیشت کو استوار کرنے میں سب سے بڑا ستون وہی تھا. لیکن سیاحت بھی، اور اس کی وجہ امن تھا. جب امن نہیں ہے تو کون سی معیشت اور کیسی معیشت؟ دیکھیے مرحوم اسماعیل ہانیہ نے کہا تھا پاکستان اگر ایک دھمکی دیتا اسرائیل کو تو امن ہو جاتا. وہ غزہ کے وہ اس وقت ایران کی جنگ تو نہیں ہو رہی تھی، ایرانی نے ویسے جنگ رمضان کا نام دیا تھا، لیکن پاکستان دھمکی کیسے دے؟ ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ہیں. آزادی معیشت کی آزادی ہوتی ہے. ہاتھ پھیلانے والے وہ اس نے ٹھیک کہا، یعنی کہنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن بات وہی ہے جو شہباز شریف نے کہا کہ بیکاری کا کیا چائس ہے. البتہ ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ملک کو بیکاری بنایا کیوں؟ بجلی کی 2 گنا قیمت پہ کیوں بجلی خریدی؟ گیس کیوں مہنگی خریدی؟ لوٹ مار کیوں کی؟ کہ 3,000 کنال کا گھر کیوں بنائے؟ تو اصل آزادی معاشی آزادی ہے، اور کسی قوم کی قوت اس کے شعور میں ہوتی ہے. ایران کی 36% شرح تعلیم تھی، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا. خمینی نے سب سے زیادہ توجہ، لوگ اسے معاذ ایک عالم دین سمجھتے تھے، اس کو ملا کی حکومت کہا جاتا تھا، لیکن ایران میں تعلیم کی شرح اب 97% ہے. اور ہائر ایجوکیشن ان کے بیشتر لیڈر جو ہیں ارکان اسمبلی کی بہت بڑی تعداد جو ہے PhD. ہمارے لیڈروں کو آپ دیکھتے ہیں اسمبلی میں. قوم کو شعور چاہیے، قوم کو عزم و ہمت چاہیے، قوم کو معاشی آزادی چاہیے. یہ سب ایک دن میں حاصل نہیں ہوتا. ہم نے مفلسی کے مارے ملائیشیا کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے سنگاپور کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے چین میں 80 کروڑ انسانوں کو غربت سے نجات پاتے دیکھا ہے، ہم نے ترکی کو ڈوبتے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے. پاکستان میں کیا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے اس لیڈرشپ سے نجات حاصل کرنی ہوگی، تعلیم کو فروغ دینا ہوگا. راستہ معلوم ہے، عزم نہیں ہے. اور یہ لوگ، یہ لٹیرے، یہ قابض حکمران، ان کے ہوتے ہوئے نہ تعلیم فروغ پا سکتی ہے، نہ شعور پیدا ہو سکتا ہے، نہ عزم ہو سکتا ہے. یہ تو بیکاری ہیں. یہ تو نواز شریف تو نریندر مودی کے خلاف ایک بیان نہیں دے سکتے. اور ان کا کیا، جب لوگ بات کرتے ہیں نجی مجلس میں بات کرتے ہیں، بس نواز شریف سعودی عرب کے ساتھ ہیں،
اور زرداری صاحب متحدہ امارات کے ساتھ ہیں، اور اسی وجہ سے وہ زرداری صاحب کو دور رکھا گیا مذاکرات سے۔ اور نواز شریف صاحب، ان کی وفاداری اپنے وطن کے ساتھ نہیں ہے، ان کا وطن تو دراصل برطانیہ ہے، پاکستان ان کا وطن نہیں ہے، ان کے لیے چراغاہ ہے۔ آج تو بس یہی کافی ہے میرے خیال میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔